أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 18 سے 22۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ گزشتہ آیت میں تذکرہ تھا اہل ایمان کا اور ان کے علاوہ مختلف قسم کے کفار و مشرکین کے گروہوں کا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی مشرکین کے گروہ تھے ان کے شرک کی تردید کے لیے ان کے سامنے کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت رکھی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اے کائنات کے مشرکو، اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے، اللہ کی مخلوقات کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں، اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے والوں، ان کے سامنے عاجزی کا، انکساری کا مجسمہ بن کے کھڑے ہو جانے والوں، کبھی تم نے اس حقیقت پہ بھی غور کیا ہے؟ کبھی تمہیں اس بات کا بھی علم ہوا کہ یہ کائنات کی جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وہ تو سب کی سب خود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ پہاڑوں کا ذکر کیا کیونکہ پہاڑوں سے پتھر لے کر بت اور مورتیاں بنا کر پوجتے تھے لوگ۔ اللہ پاک نے کہا کہ جس پہاڑ سے تم پتھر لے کر انہیں تراش کے بت بناتے ہو اور پھر پوجتے ہو نا، وہ پورے کا پورا پہاڑ ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو، جن ستاروں کی تم پرستش کرتے ہو، یہ سب تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے درختوں کا تذکرہ کیا، درختوں کو بھی بعض لوگ پوجا کرتے ہیں۔
اسی طرح اللہ پاک نے جانوروں کا ذکر کیا کہ جانور بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور کئی لوگ جانوروں کو بھی پوجتے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے پڑوس میں گائے کی پوجا کرنے والا کائنات کا سب سے گندا اور نجس مشرک موجود ہے۔ صرف گائے کی ہی نہیں، وہ تو کروڑوں خداؤں کی پوجا کرتا ہے، لیکن ان میں ایک معبود اس کا گائے بھی ہے، جانور۔ اب اللہ پاک نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے زیادہ عاقل مخلوق بنایا، عقل و شعور کی نعمت سے نوازا۔ اور کتنی ہی حماقت اور بیوقوفی ہے اس حضرت انسان کی کہ جانور تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، درخت تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، سورج چاند ستارے وہ تو اللہ کے سامنے جھکیں، پہاڑ اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اور یہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہو کے یہ اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے سامنے جھک رہا ہے، شجر اور حجر کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سمجھائی۔ اور پھر عقل و شعور کی نعمت ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے سے بھی کمتر مخلوقات کے سامنے جھک جائے، یہ عاقل ہے اور وہ غیر عاقل مخلوقات ہیں ان کے سامنے جھک جائے، تو پھر اس کے علاوہ اس سے بڑا کوئی ذلت و رسوائی کا حقدار نہیں ہے اس اللہ کی مخلوق میں سے۔ اس لیے یہ غیر اللہ کے سامنے جب سجدہ کرتا ہے یہ ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی جو اس کی ذلت و خواری ہوگی نا، دنیا کے اندر بھی اسے شرک کی وجہ سے جوتے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی ذلت و خواری اور جہنم کے سخت ترین عذاب اللہ پاک نے اس کے لیے تیار کر رکھے، اور پھر ان عذابوں کی بھی اللہ پاک نے ہولناکی کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا۔ علم ترا قرآن مجید میں جہاں آتا ہے اکثر اس سے مراد یہ ہوتا ہے علم تعلم، تو نے دیکھا نہیں، مراد تو نے جانا نہیں، یہ بات تیرے علم میں نہیں آئی۔ جیسے اللہ پاک نے انسان کو بھی کہا، اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہیں ہم نے کس چیز سے پیدا کیا؟ تو وہاں بھی انسان خود تو نہیں دیکھتا، تو مراد ہے کہ کیا تو نے جانا نہیں، تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجدو سجدہ کرتے ہیں، لہو اسی کے لیے، من فی السماوات جو کوئی آسمانوں میں ہے اللہ کی مخلوقات میں سے، ومن اور جو کوئی فی الارض زمین میں ہے، والشمس پہلے تو اللہ پاک نے سب چیزوں کے متعلق کہہ دیا کہ سب مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور پھر بطور خاص کچھ ان چیزوں کا تذکرہ فرما دیا جن کی مشرک اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے، تو فرمایا کہ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کتنی بڑی حماقت ہے تمہاری۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم نجم کی جمع نجوم، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، دابت ان کی جمع دواب، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کوئی روزانہ ہوتا ہے، کوئی کبھی کبھار ہوتا ہے، کوئی کسی مذہب کو ماننے والا ہے، عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، ان میں سے بھی اکثر لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن
یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ پاک نے باقی چیزوں کا ذکر کیا تو وہاں یہ کہا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کا ذکر آیا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ اور انسان بھی، کیونکہ سب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے. کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں سرے سے، انہوں نے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی سجدہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ، یعنی بہت سے لوگ بھی اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ، اور بہت سے وہ ہیں حق کا ثابت ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے، علیہ جن پر العذاب عذاب، وَكَثِيرٌ حق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، یا اللہ کو سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی سجدہ کرنے کی وجہ سے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں سجدے سے مراد وہ حقیقی سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سجدے سے مراد ہے جھکنا. وہ اس کا لغوی معنی کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے تکوینی حکم کے آگے وہ جو لفظ ہے نا کن فیکون، اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے تکوینی یا کونی، تو اس کے مطابق تو اللہ پاک کی تمام مخلوقات ہی اللہ کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں. اللہ پاک نے ان کو اپنے ایک حکم کا پابند کیا ہوا ہے. جیسے سورج ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے کہ اس طرح تم نے چکر لگانے ہیں اپنے آربٹ. چاند ہے وہ بھی، ستارے ہیں وہ بھی، تو وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو درخت بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جس موسم میں اللہ نے اس کو اگنے کا، پتے اگانے کا، پھل لگانے کا حکم دیا، وہ اس موسم میں وہ کام کرنے کا پابند ہے. اسی طرح باقی تمام چیزیں. تو بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ سے یہ مفہوم بھی مراد لیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ صرف یہی مفہوم اس آیت کا کافی نہیں. اس آیت سے مراد یہ مفہوم بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں. جیسے اللہ نے ان کو آرڈر کیا ہوا ہے یہ ویسے ویسے چل رہی ہیں. یہ بھی مفہوم اس آیت کے اندر موجود ہے. لیکن جو حقیقی سجدہ ہے، اللہ کے سامنے سچ مچ سجدہ کرنا، جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی تسبیحات پڑھنا، اس کا انکار کرنا درست نہیں. تو حقیقی سجدہ بھی اس آیت مبارکہ سے مراد ہے. سورج حقیقتاً بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، چاند ستارے حقیقتاً بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید ہی میں سورہ نور میں اللہ پاک نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا. اللہ پاک وہاں فرماتے ہیں سورہ نور میں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے. ہر مخلوق نے اپنی صلات، ہم بھی صلات ہی پڑھتے ہیں، ہر ایک نے اپنی صلات، اپنی عبادت، اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یعنی کہ اس نے کس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے، کس طرح تسبیحات پڑھنی ہے، یہ سارا کچھ ہر مخلوق نے جان لیا. اب اگر ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اللہ پاک نے اگر ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں کروایا کہ سورج کیسے سجدہ ریز ہوتا ہے، چاند کیسے سجدہ ریز ہوتا ہے، درخت اور جانور اللہ کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیسے اس کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کا انکار ہی کر دیں. اور آگے اللہ پاک نے آخر میں فرمایا واللہ علیم بما یفعلون،
اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے تو نہ جانو، تمہارا جاننا ہر چیز کو کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ جس اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اللہ خوب اچھی طرح ان سے باخبر ہے اور ان کو جاننے والا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عقل پرست ہوتے ہیں، عقل پرست اور سائنس پرست، وہ اس طرح کی آیات کا یا تو انکار کرتے ہیں یا ان کی تعویل کرتے ہیں۔ نہیں جی یہاں سجدے سے مراد یہ نہیں، جی یہاں صلات سے مراد یہ نہیں، جی ان کی تسبیح سے مراد یہ نہیں۔ بھائی ہمیں اتنا تکلف کرنے کی اور اتنا زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے بہتر نہیں کہ ہم ایمان ہی لے آئیں۔ یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیزیں بھی تو داخل ہیں نا، غیب پر ایمان لانا، کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں ان کا اللہ نے مشاہدہ نہیں کروایا، ہم ان پر ایمان لائیں اللہ کے کہنے پر۔ اگر ہم صرف ان چیزوں پر ایمان لائیں گے جن کو سائنس پروو کرے، پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہ ہوا نا، قرآن پر تو نہ ہوا نا، پھر تو سائنس پر ایمان ہوا۔ پھر تو ہم قرآن کو سائنس پر پیش کرتے ہیں۔ جس چیز کو قرآن کی جس آیت کو سائنس ویریفائی کر دے ہم مان لیتے ہیں، اور جس کو سائنس ویریفائی نہ کرے ہم نہ مانیں، پھر تو ہمارا ایمان سائنس پر ہوا، قرآن پر تو نہ ہوا۔ جبکہ سائنس تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، اس کی ریسرچ بدلتی رہتی ہے، اس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں اور قیامت تک بدلتی رہیں گی۔ وحی کے حقائق نہیں بدلا کر۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے ذلیل کر دے اللہ، اہانا یوہینو، یوہینو کا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا، یوہینو تھا لیکن اس میں یوہینو میں نون سے پہلے جو یا تھی وہ کسی گرامیٹیکل چینج کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے ذلیل و رسوا کر دے اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسی حقیر مخلوقات کے سامنے سجدہ ریز ہونا ذلت و رسوائی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل و رسوا کر دے، فما، فا پھر ما نہیں، لہو اس کے لیے، من مکرمن کوئی عزت دینے والا۔ جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تو یہ شخص جو اللہ کا در چھوڑ کے اوروں کے در پر جھکتا ہے، یہ ذلیل ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا ہے کہ یہ جانوروں کے آگے، گھوڑوں کے آگے، بھینسوں کے آگے، گائیوں کے آگے جھک رہا ہے، اور اسی طرح سے دیگر مخلوقات کے سامنے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور یہ بات ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان اللہ یفعل ما یشاء، اور وہاں تھا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ پاک شرک کرنے والوں کو ذلیل کر رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید والوں کو سر بلند کر رہا ہے اور کرے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک لوگوں کو زبردستی اپنی توحید پر جمع نہیں کرتا، اپنی عبادت کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس نے اختیار دیا ہے، جو چاہتا ہے وہ توحید اختیار کر لے، اور جو نہیں چاہتا ٹھیک ہے وہ شرک کی غلاظتوں میں پڑا رہے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ہاذانی، یہ ہاذا ایک کو کہتے ہیں، اور ہاذانی یہ دو تسنیہ ہے، خصمانی دو جھگڑا کرنے والے ہیں، جھگڑنے والے ہیں، خصمانی دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہاذانی خصمانی یہ دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم
اپنے رب کے بارے میں. یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. کون سے دو جھگڑا کرنے والے ہیں؟ دو گروہوں کا ذکر ہوا نا گزشتہ آیات میں. ایک اہل ایمان کا، اہل توحید کا، اللہ کی عبادت کرنے والوں کا، اور ایک اہل شرک کا. ایک اہل شرک کا اللہ کو نہ ماننے والوں کا، یا اللہ کے علاوہ اوروں کے در پہ جھکنے والوں کا. تو یہ دو گروہ ہیں. تو اسی مناسبت سے اللہ پاک نے دو گروہوں کا تذکرہ فرما دیا کہ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. دونوں جھگڑتے ہیں نا. ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑتا ہے، دلیلیں کھینچا تانی کر کر کے نکالتا ہے، اور ایک اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے ساری زندگی. اور پھر وہ آپس میں بحث و تکرار بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں آپس میں اللہ کی توحید کی بنیاد پر. توحید والوں کا ایک گروہ ہے، شرک والوں کی مختلف قسمیں ہیں. ان سب کا ایک گروہ ہے. سورج کو پوجنے والے وہ بھی مشرک، آگ کو پوجنے والے وہ بھی مشرک، ستاروں کو پوجنے والے وہ بھی مشرک، گائے کو پوجنے والے وہ بھی مشرک، گھوڑوں کو پوجنے والے وہ بھی مشرک. یہ سب مشرک ہیں. تو یہ سب مل کر ایک گروہ ہے، اور توحید والے صرف ایک گروہ ہے. تو اس طرح بڑے دو ہی گروہ ہیں. دو گروہ ہیں، ہاذانی خصمانی، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں. اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. اب یہ جو اتنا جملہ ہے نا، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. یہ ازل سے لے کر ابد تک دو گروہ رہے. ایک اہل توحید کا اور ایک اہل شرک کا، ایک اہل ایمان کا اور ایک اہل کفر کا، ایک حق والوں کا ایک باطل والوں کا، ایک اللہ والوں کا ایک شیطان والوں کا. یہ دو گروہ بے شر ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہونے کا ایک سبب صحیح بخاری میں اور بھی بیان ہوا ہے. ویسے تو سب ہی گروہ جتنے بھی قیامت تک آئیں گے، توحید والے اور شرک والے، ان کا آپس میں متقع لگا رہے گا، ان کا آپس میں مقابلہ، کمپٹیشن چلتا رہے گا. لیکن ایک گروہ کا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ آیت سب سے پہلے جب اتری تھی نا، تو یہ کفر و اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر جب وبا ہوا تھا نا، وہ مارکہ جب لڑا گیا تھا، تو اس میں سب سے پہلے جو میدان میں مقابلے کے لیے اترے تھے نا، وہ تھے مسلمانوں کی طرف سے ایک گروہ تھا 3 صحابہ پر مشتمل، اور کافروں کی طرف سے ایک گروہ تھا 3 کافروں پر مشتمل. ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، یہ اترے میدان. ان کے ساتھ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اترے میدان میں، اور ان کے ساتھ تیسرے صحابی تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی. یہ 3 صحابہ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میدان میں اتارا کہ چلو تم. تو یہ اپنی تلواریں اسلحہ لے کر سب سے پہلے میدان میں اترے. اور دوسرا گروہ کافروں کی طرف سے تھا، اور اس کے اندر ان کے ہی قریبی رشتہ دار، اور وہ تھے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. یہ 3 کافر تھے، 3 اہل ایمان، اہل توحید، اور 3 شرک والے، کفر والے. تو ان کا آپس میں سب سے پہلا مقابلہ ہوا تھا، کانٹے دار مقابلہ. تو سب سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ آیت سب سے پہلے اس پہلے
غزوے کے اندر جو سب سے پہلا سیگمنٹ تھا، سب سے پہلا فیز تھا، پہلا مقابلہ تھا نا 3 آدمیوں کا، یہ ان کے متعلق آیت اتری تھی۔ اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مجاہد جہاد کریں گے میدانوں میں اتر کر اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے مشرکوں سے میدان جہاد میں لڑائی کریں گے، وہ سارے بھی اس میں داخل ہیں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا، فاتو الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، قطعت فعل ماضی مجہول ہے، قطعت کاٹے جا چکے ہیں، قطع کرنا کاٹنا، قطعت کاٹے جا چکے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس ہے، فعل ماضی اور پیسو وائس ہے، کاٹے جا چکے ہیں، لہم ان کے لیے، ثیاب من نار، ثیاب کپڑے، ثوب کی جمع ثیاب، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے جہنمیوں کو کپڑے بھی آگ کے پہنائے جائیں، جہنمیوں کو بستر اور لحاف دیا جائے گا وہ بھی آگ کا، جہنمیوں کو اوپر لینے کے لیے جو بستر دیا جائے گا وہ بھی آگ کا، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ۔ تو ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، یصبو ڈالا جائے گا، اڈیلا جائے گا، لفظی معنی من فوق، یہ بھی فعل مجہول ہے، یصبو اڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا، من فوقی اوپر سے، رؤوس راس ان کی جمع ہے، رؤوسہم ان کے سروں سے، ان کے سروں کے اوپر سے پانی اڈیلا جائے گا، الحمیم کھولتا ہوا، اللہم اجرنا من النار، پانی کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے لیکن مراد پانی ہی ہے، الحمیم کھولتا ہوا پانی، یسہرو، یسہرو پگھلا دیا جائے گا، میلٹ کر دیا جائے گا، بھی اس کے ساتھ، اس کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ جو ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے بطنوں میں، بطن کی جمع بطون، جو ان کے پیٹوں میں ہے، سارا کچھ ان کی انتڑیاں میلٹ ہو کر پگھل کر باہر نکل آئیں گی اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے، والجلود، اور اسی طرح ان کے چمڑے بھی اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے میلٹ ہو جائیں گے، جس طرح موم بتی کینڈل وہ میلٹ ہو کر نیچے 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 گر رہی ہوتی ہے نا، اس طرح یہ سکن ساری میلٹ ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسے عذابوں کی گرم لو سے بھی محفوظ فرمائے۔ وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے، لہم جار مجرور شروع میں آ گیا اس لیے ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا، وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے ہے، یا ترجمہ کریں گے انہی کے لیے ہے، مقامع، مقامع ہتھوڑے، مقمعن کی جمع ہے، مقمعن ہتھوڑے کو کہتے ہیں، اور مقامع جمع، وَلَهُمْ مقامع، اور انہی کے لیے ہتھوڑے ہیں، من حدید، لوہے کے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم پہ رحم فرمانا، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمانا۔ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور ان لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو مارا پیٹا کچلا جائے گا، کلما، جب بھی کبھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو، کہ وہ نکلیں، منہا، اس آگ سے، اس حمیم سے، اس جہنم سے، من غم، سخت گھٹن کی وجہ سے، جب بھی کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس سے نکلیں، غم من کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں سخت گھٹن، کہ وہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس سے نکلیں۔ تھوڑا سا گھر کے اندر کوئی پیاز کاٹ دے،
گھر کے اندر کوئی آگ جلا دینا تو آدمی اس ہلکے سے دھوئیں کی وجہ سے گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، باہر کو بھاگتا ہے، کھانستا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس جہنم کے اندر جہاں آگ ہی آگ جل رہی ہوگی، دھواں ہی دھواں ہوگا، گرمی کی حدت اور شدت ہی شدت ہوگی، وہاں گھٹن کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی۔ کلما ارادو، جب بھی کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلے، منہا، اس سے، من غم، سخت گھٹن کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، حالانکہ وہ بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہیں کوئی نکلنے نہیں دے گا، دوبارہ انہیں جہنم کی آگ کے اندر ہی پھینک دیا جائے گا، اور کہا یہ جائے گا وَذُوقُوا، اور کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہی کفر و شرک سے اور اپنی بغاوت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اللہ راہ توحید پر گامزن فرما دے تاکہ ہم ایسے عذابوں سے محفوظ رہ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔